قرآن مقدس کی آپ حضرات سورہ لقمان سن رہے ہیں، اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 ہے، 17، 18، یہ 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیتوں سے آج کے سبق میں ارشاد فرمایا، دیکھیے ماں باپ کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ اولاد ہوتی ہے۔ ماں باپ کے لیے، انسان کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہوتی ہے؟ اولاد۔ اور انسان جو ہے سب سے بہترین اور انمول چیز اپنی اولاد کو ہی دینا چاہتا ہے، کسی اور کو نہیں دینا چاہتا، بھائی کو بھی نہیں دیتا، ماں باپ کو بھی نہیں دیتا، اور کسی رشتہ دار کو بھی نہیں دیتا ہے۔ جو سب سے زیادہ اس کی نظر میں قیمتی چیز ہوتی ہے، انمول چیز ہوتی ہے ماں باپ کی نظر میں، وہ کسے دیتا ہے؟ اپنے بچوں کو دیتا ہے، اپنے بیٹے کو دیتا ہے۔ لوگوں کے پاس زمینیں ہیں، جائیداد ہے، دکانیں، کسے دے کر مرو گے؟ وہ تھوڑا کسی اور کو دے دو گے، ہمیں دے دو گے، یا کسی پڑوسی کو، کسی بھائی کو، اپنے بچے کو دے کر مریں گے۔ گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، سب کسے دے گے؟ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کی نظر میں سب سے بہترین چیز جو ہوتی ہے، سب سے بہترین چیز اور سب سے قیمتی چیز، وہ اولاد ہوتی ہے۔ کیونکہ اولاد کی خاطر ماں باپ دکانیں بھی بیچ دیتے ہیں، گاڑیاں بیچ دیتے ہیں، جب بچے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بچے کو بچانے کے لیے زمین کو بھی داؤں پر لگا دیتے ہیں، ہر چیز کو داؤں پر لگا دیتے ہیں اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے۔ ہوتا ہی نہیں ایسا، کیونکہ اس کی نظر میں اپنی اولاد کے سامنے یہ زمین جائیداد کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر صحیح ماں باپ ہو، اور ایسے ہی تو اس لیے ماں باپ جو ہے اپنے بچے کو ہی سب سے انمول اور قیمتی چیز دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں، قرآن کی تفسیر سے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تم انمول چیز کیا دو گے بچوں کو، اور سب سے بہترین چیز کیا دو گے؟ قرآن بتا رہا ہے، حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو جو دیا ہے، تم بھی وہی دو۔ فرمایا، اپنے بچے کو پہلے نصیحت کیا کی تھی کہ بیٹے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ سب سے قیمتی چیز ہے، سب سے بہترین چیز ہے جو ماں باپ اپنے بچے کو دے کر مرے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور اللہ کی عبادت کرتے رہنا۔ یہ بات اگر کوئی ماں باپ اپنے بچے کو دے رہا ہے تو وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت اور آخرت کی سب سے بڑی دولت دے رہا ہے۔ پھر دوسری نصیحت یہ فرمائی حضرت لقمان نے جو آج کے سبق میں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ، یوں فرمایا کہ بیٹے اگر ایک رائے کے دانے کے برابر، رائے کہتے ہیں سرسوں ہوتی ہے نا، سرسوں کتنا چھوٹا دانہ ہوتا ہے، زمین پر اگر پڑا ہوا ہے، آپ کھڑے ہو کر چل رہے ہیں، بہت مشکل نظر آئے گا آپ کو رائے کا دانہ بن۔ تو ایک رائے کے دانے کے برابر بھی اگر بیٹے تو بھلا کام کرے گا، یعنی اتنا باریک کام، اور کسی پتھر کے اندر گھس کر کے جس میں کوئی سوراخ نہ ہو، یا آسمان میں چڑھ کر کے، یا زمین کی تہ میں گھس کر کے، اگر تو اتنا بھی ایک رائے کے دانے کے برابر، ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کرے گا، بھلا کام کرے گا، اللہ رب العزت کے سامنے وہ بالکل ایسے ہے جیسے تو کھلے میں کر رہا ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ظاہر کر دیں گے۔ اور بیٹے اگر تو کوئی برائی کرے گا، کوئی گناہ کرے گا، رائے کے دانے کے برابر بھی، اللہ رب العزت اسے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے اللہ رب العزت کی نظر اتنی باریک بھی ہے کہ اس کے سامنے یہ پتھر، یا آسمان، یا زمین کی تہ، یا گھر، یا قلعہ، جہاں بھی تم مکان کے اندر کوئی گناہ کرو گے، اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ ظاہر ہو کر رہے گا۔ اس کو قرآن نے فرمایا، جب تم اپنے بچوں کو یہ بات کہو گے، جیسے قرآن کہہ رہا ہے، حضرت لقمان نے جو اپنے بچے کو کہی ہے کہ بیٹے اگر تو اتنی بھی برائی کرے گا، وہ بھی لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گی، اللہ اسے ظاہر کر دیں گے۔ اور تو اگر اتنی بھلائی کرے گا، اتنی بھی بھلائی کسی پتھر میں گھس کر کے، اللہ رب العزت اسے بھی لوگوں کو دکھا دیں گے اور اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں گے۔ تو پھر بچہ کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں واقعی پھر میں کیوں گناہ کروں، جب اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا ہے، کیوں چھپ کر گناہ کروں؟ تو اسی کو فرمایا، یا بنیا انہا ان تکم مثقال حبۃ من خردل، اے میرے پیارے بیٹے، بے شک اگر ہو رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز کا مطلب کوئی عمل تیرا، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ بد ہو، فتکن فی صخرۃ، صخرہ کے کہتے ہیں سخت پتھر کو، پتھر کی چٹان کو، پھر وہ ہو، یعنی وہ رائے کے دانے کے برابر جو عمل تیرا ہو رہا ہے، اگر تو اسے کر رہا ہے پتھر کے اندر جس میں کوئی سوراخ نہیں ہے، اندر گھسا ہوا ہے، یا آسمانوں کے اندر ہے تو، یا زمین کے اندر ہے، یاتی بہا اللہ اس کو لا کر حاضر کر دیں گے، اللہ اسے حاضر کر دیں گے۔ دنیا میں بھی وہ چھپتا نہیں ہے اور آخرت میں تو چھپے گا نہیں۔ جیسے ہی انسان اللہ کے سامنے پہنچے گا، فوراً اس کے سارے عمل اللہ رب العزت کھول کر دکھا دیں گے، یہ تمہارے تو نے دنیا میں یہ کرتوتیں کی ہے، یہ تیری نیکیاں ہے، یہ تیری بدیاں ہیں۔ تو اس لیے گناہ کر رہے ہو تو اس کو بھی سوچ سمجھ کر کرنا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں،
اور بھلے کام کر رہے ہو تو اسے کسی کے دکھانے کے لیے نہ کرو، چھپ کر کر لو، اللہ اسے بھی جانتے ہیں۔ کوئی گناہ کر رہے ہو، چھپ کر رہے ہو اور سوچ رہے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، اسے ظاہر کر دیں۔ کوئی تم نیکی کرنا چاہتے ہو اور سوچ رہے ہو کہ لوگ دیکھ لے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، تم پتھر کے اندر بھی اگر کر رہے ہو، گھس کر کے زمین کے نیچے تہ میں بھی اگر کر رہے ہو، تب بھی اللہ رب العزت اسے جانتے ہیں، اس کا بدلہ ملے گا، وہ چھپی نہیں ہے اللہ سے۔ اللہ سے نیک کام پر کون بدلہ دے گا؟ اللہ بدلہ دے گا۔ اس لیے اللہ جب بدلہ دیں گے تو چھپ کر لے، چاہے کھلم کھلا کر لے، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے گا تو یہ خراب ہو جائے گا نیک عمل، اللہ کے لیے کرے گا تو کہیں بھی کر لے۔ تو اس لیے فرمایا فی صخرۃ، صخرہ کہتے ہیں، ایک روایت میں یہ ہے تفسیر ابن کثیر میں، صخرہ کے معنی وہ ہے کہ زمین کے ساتوں تہ کے اندر نیچے جو پتھر ہے، اس پتھر کا نام صخرہ ہے، اور اس ساتوں زمین کے تہ کے نیچے جس پتھر کے اندر جو پتھر ہے اس کے اندر بھی اگر گھس کر تم کوئی کام کرو گے تو بھی اللہ رب العزت دیکھتے ہیں، اس کو بھی حاضر کر دیں گے، لوگوں کے سامنے بتا دیں گے، لوگوں کو دنیا کے اندر بھی وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ کالی چیونٹی زمین پر چل رہی ہو، اللہ رب العزت اس کی پاؤں کی آواز بھی سنتے ہیں، وہ چل رہی ہے نا، اس کی پاؤں کی جو آہٹ ہے، اس آہٹ کو بھی اللہ رب العزت جانتے ہیں، کہاں چل رہی ہے، کیا آواز ہے اس کی، اللہ رب العزت اسے جانتے ہیں۔ تو ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کو معلوم نہیں؟ اللہ معاف فرمائے۔ یہ قرآن، یہ ایک باپ اپنے بچے کو نصیحت کرنی چاہیے۔ اگر ہر باپ یہ نصیحت کرنے لگے اپنے بچے کو تو انشاءاللہ تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، لوگ گھر گھر کنڈا بجا رہے ہیں، اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر ہر باپ اس طریقے سے نصیحت کرنے لگے جس طریقے سے حضرت لقمان نے اپنے بچے کو کی ہے، اگر ہر باپ اپنے بچے کو بٹھا کر یہ بات سمجھانے لگے کہ بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کی عبادت کرتے رہنا، میں تو چلے جاؤں گا دنیا سے، اور بیٹے کوئی عمل اگر کرتا ہے تو یوں نہ سمجھ کے اللہ دیکھ نہیں رہے ہیں، اللہ تیرے ہر عمل کو دیکھیں، باپ دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ ہر عمل کو دیکھے۔ دو نصیحت ہو گئی۔ اسی کو فرمایا ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی لطیف ہے۔ لطیف کے معنی آتے ہیں باریک بھی، بہت گہری نظر ہے اللہ رب العزت کی۔ کوئی 1000 پردوں کے اندر بھی اگر کوئی تم کام کرو گے، 1000 پردوں میں چھپ کر کے یا کسی قلعے میں اندر گھس کر کے یا کسی مکان میں، لطیف ہے اللہ، لطیف، اس کے سامنے کوئی پردہ آڑ نہیں ہے۔ اللہ لطیف کے معنی اتنی باریک نظر ہے اللہ رب العزت کی کہ کوئی چیز اس کے نظر کے سامنے آڑ نہیں ہے۔ اب ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے، اللہ دیکھ نہیں رہے کون بیٹھے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ کل کو اس کا بدلہ ملے گا۔ کل جب آپ اللہ کے سامنے جاؤ گے تو قرآن کی یہ مجلس ہے، اس مجلس کے اوپر جو وعدے ہیں مغفرتوں کے وعدے ہیں، اللہ نے نماز کے اوپر مغفرتوں کے وعدے، لیکن ایسی مجلسوں کے اوپر مغفرتوں کے وعدے ہیں۔ نماز کے اوپر جب نماز مکمل ہوگی تب مغفرتوں کے وعدے ہیں، لیکن ایسی مجلس میں آپ خالی بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی مغفرتوں کے وعدے ہیں۔ خبیر، اللہ رب العزت خبر رکھتے ہیں ہر چیز کی، وہ اتنا باخبر ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ تیسری نصیحت فرمائی یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے اپنے آپ کو بھی بنا لینا، اپنے دل کو سنوار لینا۔ اور دل کیسے سنورے گا؟ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، اور نماز پورے ارکان کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، فرائض کے ساتھ جب نماز پڑھیں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اپنا دل، اپنا نفس سنورے گا۔ ایک باپ کہاں اپنے بیٹے کو سیریس کر کے بٹھا کے کہہ رہا ہے، بات دکان کے بارے میں سمجھا دے گا، کاروبار کے بارے میں سمجھا دے گا بٹھا کر، آجا میں کہیں جا رہا ہوں، دیکھ کے رکھنا کاروبار۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو بٹھا کر اپنے بیٹے کو محبت میں، پیار میں، اور یوں پوچھتا ہو بیٹے نماز نہیں چھوڑنا، یا بنیا، نو تو کہہ دیں گے چل بھائی نماز پڑھ لی ہے، تو نے نماز نہیں پڑھی، سو رہا ہے پڑھا ہوا۔ یہ کوئی انداز ہے ہمارا سمجھانے کا؟ حضرت لقمان دیکھو، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، محبت میں، پیار میں، شفقت میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے، بیٹے نماز نہیں چھوڑ۔ جب آپ اتنی محبت میں اپنے بچے کو سمجھائیں گے تو پھر کیسے چھوڑ سکتا ہے نماز؟ آپ کا، میرا اور آپ کا سمجھانے کا طریقہ ہی غلط ہے اپنے بچوں کو۔ اس لیے پیار سے سمجھانا، پھر اس کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہی بات تو ضرب لگانا، مار بھی سکتے ہیں، پٹائی بھی کر سکتے ہیں۔ یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے رہنا۔ اب حضرت لقمان حکیم کے زمانے میں نماز کس طرح تھی، یہ کیا معلوم؟ بھائی جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں ایسی نماز تھی یا خالی، کیونکہ پہلی امتوں میں نماز بعض مرتبہ ایسی گزری ہے، خالی دعا کی بھی نماز گزری ہے، اس کو بھی نماز کہا کرتے تھے۔ اور پہلی امتوں میں سجدائی نماز تھی، ایک سجدہ کر، 2 سجدے کر لیے، 4 سجدے کر لیے، نماز ہو گئی، رکوع کر لیا، نماز ہو گئی، خالی کھڑے ہو گئے اللہ کے سامنے، نماز ہو گئی۔ یہ اس امت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے سارے پچھلے جتنے بھی کام ہوئے ہیں نیک، ان ساروں کو جمع کر کے یہاں اکمل دین دیا گیا ہے۔
अल-यौमा अकमलतु दीनकुम, अब दीन मुकम्मल हो चुका है। तो सारे पैगंबरों की नमाज हमारी नमाज है, सारी उम्मतों की नमाज हमारी नमाज है। हमारी नमाज में रुकू भी है, सजदा भी है, क़याम भी है, क़िरात भी है, तस्बीह भी है, दुआ भी है, सारी सारी चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी नमाज में रखी है। तो इसलिए फरमाया या बुनैया अक़ीमिस सलाह, तो नमाज छोड़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, अक़ीमिस सलाह कायम करना है। वामुर बिल मारूफ, चौथा काम क्या बताया बेटे, अपनी भी फिक्र करना है, वामुर बिल मारूफ, और हुक्म करते रहना भलाई कामों का, भले कामों का। लोगों के घर, लोगों को भी समझाना है, सिर्फ नहीं है कि खुद नमाज पढ़ ली और बस काफी है। हजरत लुकमान कह रहे हैं बेटे खुद भी नमाज पढ़नी है और नमाज का हुक्म दूसरों को भी करना है। वामुर आलका वामुर बिल मारूफ, हुक्म कर मारूफ कामों का, भले कामों का, जितने भी अच्छे काम है, सच बोलना, झूठ से बचना, माँ बाप की खिदमत करना, लोगों के साथ खुश खलकी से पेश आना, नरम बात करना। वामुर बिल मारूफ, हुक्म कर भले कामों का। वनहा अनिल मुनकर, पांचवा काम बताया अपने बेटे को, पांचवी बात बताई हजरत लुकमान ने कि बुराई से रोक, खुद भी रुक और दूसरों को भी रोक। पहले क्या कहा, अपने आप को बना ले नमाजों से, जब नमाज से तू मुज़य्यन हो जाएगा, जब नमाज का रंग तेरे ऊपर चढ़ जाएगा तो फिर लोगों को समझा, लोगों को नसीहत कर। नसीहत किस बात की करनी है, अच्छे कामों को बताना है, बुरे कामों से रोकना है, इसका नाम क्या है, नसीहत। कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। अब जब आपको अच्छे बुरे की तमीज हो गई है तो उस अच्छे बुरे तमीज को अपने तक महदूद नहीं रखना है, उस अपने बच्चों को भी समझाना है, देख बेटे ये बुरा काम है और ये अच्छा काम है, ये बुरी बात है, ये अच्छी बात है, इन कामों से अल्लाह राजी होते हैं, इन कामों से नाराज होते हैं। सबको पता है, गाने सुनना या फिल्में देखना, ड्रामे देखना, ये सब क्या है, बुरे काम है, ये सबको मालूम है। नाच देखना, डांस करना, ये सब क्या है, बुरे काम है, इनसे अब रोकना है, खुद भी रुकना है, दूसरों को भी इसकी बात की नसीहत करना है। नमाज पढ़ना, रोजे रखना, ज़कात देना और माँ बाप की खिदमत करना, उलमा की कदर करना, छोटों पर शफकत करना, बीमार की आदत करना, ये काम क्या है, अच्छे काम। और फरमाया कि बेटे नमाज तू पढ़ेगा, कोई मुशक्कत आएगी, कभी तेरा दिल करेगा नहीं पढ़ूं, कभी करेगा नहीं पढ़ूं, कभी तेरे पास दोस्त होंगे, कभी तेरे पास अहबाब होंगे, कभी गर्मी होगी, कभी सर्दी होगी, और ऐसे ही फरमाया आगे कि नसीहत करने में कभी लोग तुझे बुरा कहेंगे, कभी तुझे अच्छा कहेंगे, रोकने में लोग कभी तेरे ऊपर मारेंगे, कभी तुझे बुरा भला कहेंगे, तुझे गालियां देंगे। जब तू लोगों को बुराई से रोकेगा तो ये लोगों को कड़वी लगेगी। अच्छी बात समझाना और बुरी बात से रोकना, ये लोगों को कड़वा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। इसमें लोग बुरी बात भी कह देते हैं, आपको गालियां भी देते हैं, ये देंगे, आपको बुरा भला कहेंगे। इसलिए फरमाया अगली बात हजरत लुकमान ने क्या कही, वस्बिर, सब्र करते रहना। जब तुझे लोग बुरा कहें, लोगों को जब कड़वी लगे तेरी बात, तो फिर सब्र करते रहना, अला मा असाबक, जो तुझे लोग पहुंचाए, चाहे वो जबान के जरिए हो, तकलीफ जो है जबान से भी पहुंचती है तकलीफ, और डंडे से भी पहुंचती है, हाथ से भी पहुंचती है। अब दीन का काम करने वालों को तकलीफ तो जरूर आएगी, सुननी पड़ेगी किसी की कड़वी बात, किसी की अच्छी बात। दीन के काम करने वालों को सब टोकते हैं और बुरे काम करने वालों को कोई भी टोकते हैं, हंसते हैं। और तो कोई दीन का काम लेकर चल दे, फिर देख लोग कैसे बोलते हैं, जिसके मुंह में दांत भी नहीं वो भी बोलता है, जिसके पेट में हाथ नहीं वो भी बोलता है इस बात को। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, वस्बिर, सब्र करना पड़ेगा, अलामा असाबक, उस पर जो तुझे पहुंचे, मुसीबत पहुंचे, परेशानी पहुंचे, लोगों की बातें पहुंचे, उस पर सब्र कर। अल्लाह हम सबको सब्र करने वाले बनाए। आगे फरमाया इन ज़ालिका मिन आज़मिल उमूर, नमाज पढ़ना, लोगों को नसीहत करना, अच्छे कामों की बुराई से रोकना, ये हिम्मत वाले लोगों का काम। कुरान ने क्या कहा, ये काम कौन करेंगे, जिनके अंदर हिम्मत होगी, बहादुरी होगी, ताकत होगी, जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हौसले दिए होंगे। आज हमारे अंदर दीन के काम करने के हौसले नहीं, बहादुरी नहीं है। दुनिया के काम करने की तो बहादुरी बदल रही है, एक पहाड़ को इधर से इधर बदल देंगे, कितना हार्ड काम करा लो, कहीं चढ़वा लो और कहीं उतरवा लो, पूरे हौसले हैं। लेकिन दीन का काम करने के कोई हौसले नहीं है। दिख रहा है आज मस्जिद में कोई सही जमात ही नहीं है जो लोगों को समझाए बाहर जाकर के। तो ये काम तो घर में नहीं, घर में भी समझाने, काम बाहर भी समझाने हैं। इसलिए पहले खुद को, अपने आप को संभालना पड़ेगा नमाजों से। 5 वक्त की नमाज, अपने आप को गुनाहों से बचाओ, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का नसीहत करो।
یہ کام کس کے ہیں؟ ہمت والوں کے. ان ذالک من عزم. اپنے گال لوگوں کے سامنے مت پھلائیے تکبر سے. تکبر سے اپنے گال کو مت پھلائیے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے تکبر مت کریے. میرے پاس یہ، میرے پاس وہ ہے، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس بنگلہ ہے، میرے پاس نوکر ہے، چاکر ہے. اس بات کو مت کہنا کسی کو. حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، چھوٹے بچے تھے ایک سے. ان کے والد صاحب حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا بیٹے تکیہ لے کر آئیے. تکیہ لے کر تکیہ. تو بیٹے نے، حضرت زکریا کہنے لگے کہ میں نے کہہ دیا ابو میں اپنا لاؤں یا تمہارا لاؤں؟ میں اپنا لاؤں یا آپ کا لاؤں؟ تو حضرت زکریا کے والد نے اتنا مارا، پکڑ کے اتنا مارا، ابھی سے میرا آ گیا، تکبر آ گیا تیرے اندر. میرا اور اپنا سمجھ میں آ گیا گھر میں. ہمارا کہ ہمارا، کیا کہا؟ ہمارا کہ. جوتا اٹھا کے اتنا بجایا کہ میں ہوش اڑ گیا. تو بھائی یہ تھی تربیت. پھر کیسے بنے؟ ساری دنیا کے اندر کتاب پڑھی جا رہی فضائل اعمال، اور ہر بھاشا میں. جس طریقے سے قرآن ہر بھاشا میں ہے، فضائل اعمال ہر بھاشا میں، ہر ملک میں، دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی. انگلش میں کیا، اور فرانس میں کیا، اور تیلگو میں کیا، اور ہندی میں کیا، اردو میں کیا، عربی میں کیا. ہر اعتبار سے یہ کتاب چھپی اور اتنی مقبول ہوئی. تربیت اچھی ہوئی نا، جب تکبر شروع میں نکال دیا. تو آج ہمارے بچے اس طریقے سے اگر ہم تربیت کریں گے تو انشاءاللہ بچہ کچھ بنے گا انشاءاللہ. تو اس لیے کیا فرمایا؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. اور مت پھلا اپنے گال کو، اپنے منہ کو مت پھلا لوگوں کے سامنے. ایک بات بتائی. دوسری بات کیا بتائی؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. زمین پر مت چل اترا کر. سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ مت اترا کر چل، کہیں تو زمین کو پھاڑ نہیں دے گا اپنے پاؤں مار مار کر کے. وَلَن تَخْرِقَ الْجِبَالَ طُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. مت چل زمین میں اترا کر. اور پھر فرمایا قرآن کریم کی آیت میں کہ کہیں تو زمین کو پھاڑ نہیں دے گا، اور کہیں تو لمبی گردن کر کے پہاڑوں کے جتنا نہیں ہو جائے گا. اس لیے جب تو لمبا ہو کر کے گردن کھا کے لوگوں کے سامنے چلے گا، پہاڑ نہیں بن سکتا تو. اور زمین پر پیر مار کر چل رہا ہے اترا کر کے ٹک ٹک کرتا ہوا، کہیں تو زمین کو نہیں پھاڑ دے گا. زمین نہیں تیرے پیر سے پھٹنے کی اتنا طاقتور نہیں بنا تو. اللہ رب العزت کہتے ہیں. تو اس لیے حضرت لقمان نے کیا کہا؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. زمین پر اترا کر مت چل. آج ہم نئے کپڑے پہن کر کے، اور پھر دیکھو ہماری چال، ٹیڑھے ہو کر چلتے ہیں. پھر ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ رب العزت کہتے ہیں، حضرت لقمان نے کہا اپنے بیٹے کو کہ بیٹے اللہ تبارک و تعالی ہر شیخی باز، ڈینگے مارنے والا، میرے پاس یہ ہے، وہ ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، اور شیخی باز، اپنے اندر شیخی رکھنے والا، اترانے والے کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتے. محبت نہیں رکھتے ہیں ایسے لوگوں سے. ایسے لوگوں سے اللہ پیار نہیں کرتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو بہت کنٹرول میں رکھنا ہے. اللہ کی تعریف کرتے رہنا، اللہ کی بڑائی کرتے رہنا، اللہ کی عبادت کرتے رہنا، یہ کام ہمارا ہے. فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں ہر شیخی باز اور فخر کرنے والے، تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے کو. غرور، تکبر اللہ کی چادر ہے. کوئی اس میں گھسنے کی کوشش کرے گا مٹ جائے گا، مٹ جائے گا. اس لیے تکبر، غرور، فخر، اترانا، شیخی مارنا، ڈینگے مارنا، یہ انسان کا کام نہیں ہے. یہ اللہ کے الفاظ ہے، اللہ کی صفت ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں انل ملک، میں بادشاہ ہوں. ان اللہ، میں اللہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں بادشاہ ہوں، میں قہار ہوں، میں جبار ہوں. اللہ رب العزت کہتے ہیں بات. یہ انسان کا کام نہیں، انسان کا کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے اسے جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اس کام کو کرنا ہے. تو کتنی نصیحت ہوگی؟ 5-6 نصیحت ہو گئی ہے. ان کو یاد رکھنا ہے، اپنے بچوں کو یہ سبق دینا ہے. ایک تو اللہ کی عبادت بتانی ہے انہیں، شرک سے بچانا ہے. سب سے بڑا کام تو یہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے اولاد کو آپ دنیا میں اچھا دیکھنا چاہتے ہو تو آخرت میں اچھا دیکھنے کے لیے اسے عبادت سمجھانی پڑے گی. ماں باپ اپنے بچے کو سامنے، آنکھوں کے سامنے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. تو جب آپ دنیا میں نہیں دیکھ سکتے ہو تو آخرت میں دیکھ لو گے. اس لیے وہاں سے بھی بچاؤ. اس کا بھی سامان کیا ہے؟ شرک سے بچانا اور عبادت کی، اللہ کی عبادت کی بات بتانا. دوسرے کہ کوئی عمل چاہے چھپ کر کرو، کھلم کھلا کرو، اللہ دیکھ رہے ہیں.
नमाज 5 वक्त की अपने बच्चों को समझानी पड़ेगी, सबको पढ़नी है, बच्चा हो बड़ा हो छोटा हो बड़ा हो, सबको नमाज की दावत देनी है, क्योंकि नमाज से ही बनेगा बच्चा सही। नमाज छोड़ करके आप कुछ भी नहीं बना सकते बच्चे। अगर नमाज छोड़ रहा है आपका बच्चा तो ये आपका भी हाथ पकड़ कर जहन्नम में ले जाएगा, बेइज्जती आपकी भी दुनिया में कराएगा, क्योंकि ऐसे गलत काम करता है आदमी जब नमाज छोड़ता है, नमाज छोड़ करके तो फिर माँ बाप को सर झुकाना पड़ता है। इसलिए नमाज की दावत उन्हें देते रहना, वो फिर तकब्बुर नहीं करेगा, गुरूर नहीं करेगा, तो उसके चाटे नहीं मारने का, फिर उसके वो अल्लाह के फिर हिफाजत में रहेगा। और भले कामों का हुक्म बाहर निकल कर करना है, घर भी करना है और बाहर भी, और बुराई से रोकना है। हिम्मत रखनी अपने अंदर दीन का काम करने की, हौसले रखने। आज हम बड़े बड़े कारोबार चलाना जानते हैं, लेकिन दीन का काम करना नहीं जानते हैं, सीखा ही नहीं, ना किसी ने बताया। माँ बाप भी ऐसे ही चले गए बेचारे, जमीन घसीटते घसीटते, और हम भी ऐसे ही चले जाएंगे। ना आगे सिखा रहे हैं ना हम सीख रहे हैं, ना सीखने की कोशिश करते हैं। 4 महीने में कोई नहीं निकलता है जमात में, अल्लाह के रास्ते में 40 दिन में कोई नहीं निकलता है, सारी जिंदगी जमीन के ऊपर लगा रहे हैं। लो लगा लो जमीन के ऊपर, चमका लो, फिर देखेंगे जमीन के अंदर, ये जमीन अपने अंदर तुम्हें जब ले लेगी, जब पता लगेगा कुछ भी नहीं था मेरा। जब जमीन जो है ना फटेगी किस दिन और अपने अंदर ले लेगी, उसका नाम कब्र है, फिर पता लगेगा कहाँ है, कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि जमीन की मेहनत कर रहे थे, जमीन की मेहनत ना करो, अल्लाह की मेहनत करो, हौसले रखो अपने अंदर, निकलो अल्लाह के रास्ते में, दीन को सीखो, सिखाओ लोगों को। जब आप सीखोगे तो आपके बच्चे भी सीखेंगे। और तकब्बुर से बचना है, इतरा कर नहीं चलना है। अपने बच्चों को यह भी बात समझानी है, तकब्बुर नहीं करना, गुरूर नहीं करना, इतराना नहीं। इतराने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन चंद नसीहतों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान